بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ گوٹ فارمنگ ٹپس میں خوش آمدید۔ آج کی ویڈیو میں آپ کو ایک انتہائی خطرناک بیماری PPR کے بارے میں بتائیں گے۔ کائنڈلی پوری بات کو اور پوری بیماری کے بارے میں مکمل معلومات کے لیے پوری ویڈیو دیکھیے گا۔ PPR کی بیماری کو اردو میں کاٹا کہتے ہیں اور انگلش میں PPR کا مطلب ہے پیسٹی ڈیس پیٹیٹس رومینیٹس۔ یہ اصل میں ایک بیماری نہیں ہے، یہ بہت سی بیماریاں اکٹھی ہو کے جانور پہ اٹیک کر دیتی ہیں، تو اس کو PPR کا نام دیا گیا ہے۔ سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ نے اپنے جانور کی پہچان کیسے کرنی ہے کہ اس کو PPR کا مسئلہ آیا ہوا ہے یا نہیں۔ اس بیماری میں سب سے پہلے تو جانور جو ہے وہ ڈپریشن میں چلا جاتا ہے اور سر نیچے جھکا کے کھڑا ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر ایک جانور کو بیماری آئے گی تو دوسرے جانور کو بھی لازمی طور پہ آئے گی، کیونکہ یہ وائرل ڈیسیز ہے اور بہت ہی خطرناک بیماری ہے۔ اور بکری کو تیز بخار ہوگا اور اس کی آنکھوں سے زہریلا پانی یعنی تیزابی پانی نکلے گا، یعنی اس کی آنکھیں جو ہے اس کا اگلا حصہ گلنا سڑنا شروع ہو جائے گا۔ ناک میں سے بھی پانی اور نزلہ نکلے گا شدید، اور سانس لینے میں دشواری ہوگی، کھانسی بھی ہو سکتی ہے اس کے ساتھ، اور منہ اس کا پک جائے گا۔ اس کے علاوہ شدید پیچس لگ جائیں گے اسے، اور اس کے پیچس میں سے بہت تیز قسم کی سمیل بھی آئے گی۔ اچھا، جب آپ نے اپنے جانور کی پہچان کر لی کہ اس کو PPR کا مسئلہ آ گیا ہے، اس کی آنکھوں میں سے تیزابی پانی آ رہا ہے، اس کے ناک میں سے نزلہ آ رہا ہے، اس کو کھانسی ہے، اس کو منہ میں سے جو ہے وہ چھالے بن گئے ہیں اور اس کو پیچس لگ گئے ہیں، جب آپ نے اس کی پہچان کر لی تو اس کے بعد اس کے علاج کا مرحلہ شروع ہوتا ہے۔ علاج میں آپ کو بتاتا چلوں، لیکن علاج سے پہلے یہ بات بتانا ضروری ہے کہ اس بیماری میں جانور جو ہے وہ بیماری سے کم مرتا ہے لیکن بھوک سے زیادہ مر جاتا ہے، کیونکہ اس سے کچھ کھا پی نہیں ہوتا اور اس کو کمزوری ہو جاتی ہے، اس کو پانی کی کمی ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے جانور جو ہے وہ بہت جلدی مر جاتا ہے۔ آپ نے علاج سے بھی پہلے اس کو خوراک جو ہے اس کا خیال رکھنا ہے، یعنی آپ نے 3 ٹائم اس کو دودھ میں گڑ ملا کے یا چینی ملا کے آپ نے لازمی پلانی ہے، کیونکہ اس سے کھا نہیں ہوگا کچھ بھی۔ تو آپ کو دودھ پلانا پڑے گا، ORS نمکول جو ہے وہ آپ کو ہر گھنٹے بعد اس کو پلانا پڑے گا۔ اور اگر یہ آپ کے فارم میں ایک جانور کو بیماری آ گئی ہے تو آپ نے سب جانوروں کا علاج کرنا ہوگا۔ نیچے جگہ صاف ستھری رکھنی ہوگی، ماحول صاف ستھرا رکھنا ہوگا۔ اچھا، اب چلتے ہیں اس کے علاج کی طرف۔ اس کا علاج جو ہے وہ 2 طرح کا ہے، میں آپ کو 2 قسم کا علاج بتاؤں گا۔ سب سے پہلے انجیکشن ٹائلوپن، جتنی اوپر ڈوز لکھی ہو اتنی آپ نے لگانی ہے، جتنی اس کے اوپر وزن کے حساب سے ڈوز خوراک لکھی ہو کہ اتنا انجیکشن آپ نے لگانا ہے تو وہ آپ نے لگانا ہے۔ ٹائلوپن انجیکشن ہے وہ، اور اس کے علاوہ ہے انکوائر 10 انجیکشن، اور یہ دونوں انجیکشن آپ نے علیحدہ علیحدہ لگانا ہے گوشت میں، اور اس کے ساتھ آپ نے ایمیوائکام کا انجیکشن لگا دینا ہے۔ اور جب تک بخار کم نہیں ہوتا تو آپ نے 100 گرام جو ہے سرسوں کا تیل جو ہے بڑے جانور کے لیے وہ اپنے وقفے سے اس کو 3 حصوں میں کر کے دینا ہے۔ اس کے ساتھ آپ بخار کم کرنے کے لیے اگر آپ سرسوں کا تیل نہیں دینا چاہتے تو آپ میلوکسی کیم کا انجیکشن بھی لگا سکتے ہیں۔ اب آ جاتے ہیں دوسرے علاج کی طرف۔ دوسرے علاج میں آپ اس طرح کر سکتے ہیں کہ میلوکسی کیم کا انجیکشن لگائیں، اس کے علاوہ آپ ٹائیجنٹ کا انجیکشن لگائیں، اور اس کے علاوہ اگر آپ کے پاس ٹائیجنٹ نہیں ہے، آپ کو ٹائیجنٹ انجیکشن نہیں مل رہا، تو آپ نے ٹرائیبرسن اور جینٹامائسین انجیکشن جو ہے وہ مکس کر کے بھی لگا دینا ہے۔ وہ میرا ذاتی تجربہ ہے، بہت زبردست رزلٹ ہے ان دونوں کا۔ ٹرائیبرسن اور جینٹامائسین مکس کر کے لگا دیں، اور اس کے علاوہ آپ نے ایمیوائکام انجیکشن جو ہے وہ لگانا ہے۔ اور منہ کے لیے جو منہ پہ اس کے چھالے بنے ہوئے ہیں ان کے لیے آپ نے تارا میرا کا تیل اور ہلدی، یہ دونوں چیزیں مکس کر کے آپ نے لگانی ہے، یا پھر آپ نے ویزلین اور ہلدی مکس کر کے وہ لگا دینی ہے۔ اگر ان دونوں چیزوں میں سے نہیں کوئی ملتی تو پھر آپ سومو جیل ٹیوب جو ہے وہ آپ لگا سکتے ہیں۔ ٹریٹمنٹ کر لیں گے، سارا علاج کر لیں گے لگاتار 3 سے 5 دن تک، صبح و شام 12 گھنٹے کے بعد، تو آپ کا جانور انشاءاللہ تعالی لازمی طور پہ بچ جائے گا۔ اور یاد رکھیں، جب ایک جانور کو بیماری آ جائے تو آپ نے سب جانوروں کا علاج کرنا ہے۔ امید ہے میری ویڈیو پسند آئے گی، بہت شکریہ۔ اگر پسند آئے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔